نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد آج یہ پہلا ہفتہ واری اجتماع ہے، اور کم و بیش 4-5 ہفتے کی غیر حاضری کے بعد آپ کے درمیان آج پھر مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور مکہ مکرمہ میں ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہونے والے اور سنی دعوت اسلامی کے جملہ محبین اور مومنین و مومنات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ مسجدیں کتنی بھری بھری نظر آتی تھی ماہ رمضان شریف میں، لوگوں کے چہروں پر کتنا نور نظر آتا تھا ماہ رمضان شریف میں۔ ماہ رمضان شریف میں کسی کے ہاتھ میں تسبیح، کسی کے ہاتھ میں قرآن شریف، کوئی مصروف سجدہ، کوئی مصروف عبادت نظر آتا تھا۔ لیکن ماہ رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد وہ ذوق بندگی اور شوق عبادت جو ماہ رمضان شریف میں تھا وہ بندگان خدا سے رخصت ہو گیا۔ اب مسجدیں بھی ویران، قرآن شریف بھی جزدان کے اندر سمیٹ کر کے اتنی بلندی پر رکھ دیا گیا کہ اسے چھونے کا خیال بھی نہیں، تسبیح آویزاں ہو چکی، اسے اٹھا کر پڑھنے کا خیال بھی نہیں، اور اب جو زندگی گزر رہی ہے وہ ویسی ہی ہے جیسی رمضان شریف سے پہلے کی زندگی تھی۔ ماہ رمضان شریف در حقیقت ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا، ہماری عادتوں میں تبدیلی، ہمارے اخلاق میں تبدیلی، ہماری زندگی میں تبدیلی، ہماری سوچ میں تبدیلی، ہمارے افکار و نظریات میں تبدیلی۔ 1 مہینے تک میرے مولا نے چاہا کہ شیطان کو قید کر دوں تاکہ میرے یہ بندے سنور جائیں، اور 1 مہینے کی مشق کے بعد میرے بندوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کی عبادت و ریاضت کے بعد
اب اپنی زندگی ماہ رمضان شریف کے گزر جانے کے بعد ویسی ہی رکھنے کی کوشش کی جیسی ماہ رمضان شریف میں ان کی زندگی تھی، لیکن ایسا بہت کم نظر آتا ہے۔ ماہ رمضان شریف ایک عظیم دولت دینے کے لیے آیا تھا۔ ماہ رمضان شریف ایک عظیم ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، اور ایک ایسی چیز ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے آیا تھا جو چیز اگر نصیب ہو جائے تو بندے کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، اور بندے کے ہر کام بن جائیں، اور بندہ دنیا اور آخرت میں عزت والا بن جائے۔ اور وہ چیز تھی ماہ رمضان شریف میں جو ہمیں نصیب ہوئی تھی، اور جو چیز ہماری زندگی کے اندر ماہ رمضان پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، وہ چیز تھی تقوی، اللہ کا ڈر۔ اسی لیے قرآن مقدس میں روزے کی فرضیت کی وجہ میرے کریم نے یہی بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، تاکہ تقوی کی بنیاد پر ہم انسانوں کے نزدیک صرف معزز نہ بن جائیں، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہ انقلاب پیدا کرنا چاہتا تھا میرا مولا اپنے بندوں کی زندگی میں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو تقوی کی دولت سے مالا مال کیا اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی۔ ایک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے آج، جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ آج جو مسلمانوں میں کمزوری پائی جاتی ہے، آج جو مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ افسردگی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ڈپریشن پایا جاتا ہے، افسردگی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی پریشانی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، ایمان کی کمزوری۔ توحید نیٹ ورک پہلا سبب جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایمان بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایمان جتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مسلمان جو ہے وہ افسردہ ہوتا چلا جائے گا، پریشان ہوتا چلا جائے گا، بزدل ہوتا چلا جائے گا، ٹینشن میں چلا جائے گا۔ اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی مسلمان کا حوصلہ بھی بلند ہوگا، اور مسلمانوں کے اندر تقویت بھی ہوگی اور قوت بھی ہوگی۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے منافقین سے فرمایا، جو دنیا کے انسانوں کے سامنے تو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اندر سے ان کا دل ایمان والا نہیں تھا۔ ان سے پروردگار جل جلالہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، صرف اتنا نہیں کہا گیا، اتنا نہیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ، اس لیے کہ دنیا والوں کے سامنے تو وہ ایمان والے نظر آتے تھے، لیکن قرآن جو ایمان چاہتا ہے، رب جو ایمان چاہتا ہے، اس کو پروردگار نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ؟ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ اب یہ الناس سے مراد کون ہے؟ کن کے جیسا ایمان لانے کے لیے رب قدیر جل جلالہ فرما رہا ہے؟ کن کے جیسا ایمان لانے کا حکم میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے؟
کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے جیسا ایمان لاؤ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان لاؤ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ تو معاذ اللہ من ذالک ان لوگوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان کے جیسا ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں؟ معاذ اللہ من ذالک۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ آخر ان کی کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے منافقین نے معاذ اللہ ان کو بے وقوف کہا، اور قرآن نے ان بے وقوف کہنے والوں کو بے وقوف کہا کہ وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو، اس لیے کہ ان کا ایمان تو ایسا ہے کہ میں مولا ہو کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا ایمان پسند ہے، ان کے جیسا تم ایمان لاؤ۔ کیا تھا ان کا ایمان؟ اسے سمجھو آپ، کتنا اسٹرانگ تھا ان کا ایمان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ ایمان میں اتنے پختہ تھے اور ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ اپنی جان تو کیا ساری کائنات سے زیادہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی محبت و دیوانگی میرے مولا کو اتنی پسند تھی کہ میرے مولا نے کہا اگر ایمان لانا ہی ہے تو جن کو تم بے وقوف معاذ اللہ کہتے ہو، میں ان کی اداؤں کو اتنی پسند کرتا ہوں کہ میں خود خالق ہو کر تم سے کہتا ہوں کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ کیسا چاہتے تھے حضور کو، ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، خون نکلا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پیش کیا اور فرمایا لے جاؤ، اسے ایسی جگہ پر دفن کر دینا جہاں پر کسی کی نظر بھی نہ پڑے اور کسی کا پیر بھی نہ پڑے۔ وہ صحابی وہ خون لے کر کے گئے اور راستے میں انہوں نے وہ خون پی لیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر اللہ نے مردار اور خون کو حرام فرمایا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ کبھی انگلی میں کوئی چیز چبھ جاتی ہے اور خون نکلتا ہے جیسے چوس لیتے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں اسے حرام فرمایا۔ اب اس صحابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کیا اس خون کا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور میں اسے پی گیا۔ اب حضور یہ نہیں فرماتے کہ خون پینا تو حرام ہے، نہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اب زندگی بھر تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان، یہ ایمان ہے۔ اب میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ قرآن تو کہتا ہے کہ خون حرام ہے اور صحابی حضور کا خون پی گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے درد کی تکلیف سے نجات کی دعا فرما دی اور چھٹکارا عطا فرما دیا۔ پتا چلا تمہارا خون اور ہے، ہمارا خون اور ہے، اور مصطفیٰ کا خون کچھ اور ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو صحابہ ساری کائنات سے زیادہ حضور سے محبت فرماتے تھے، اور محبت کا عالم یہ تھا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان ہو یا مال ہو، اپنی اولاد ہو یا وطن ہو، سب کچھ حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ایک صحابی رسول کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد اس صحابی رسول کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا گیا، تو اس سے پہلے ان سے سوال پوچھا گیا کہ اس وقت تم ہمارے شکنجے میں ہو، ہمارے پنجے میں ہو، اور یقیناً تمہیں قید کی صعوبتیں پریشان کر رہی ہوں گی، اور شاید تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ کہاں میں نے حضور کی غلامی اپنا لی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں آ گیا، اور تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ پر جس سے تم محبت کرتے وہ حضور ہو جائیں تو کتنا ہی ٹھیک ہوتا۔ اب وہ صحابی کا جواب سنیے، یہ ہے عشق رسول۔ وہ صحابی فرماتے ہیں نادان، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری جگہ میرے آقا ہوتے؟ خدا کی قسم میں تو کبھی یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے حضور کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے۔ یہ ہے محبت۔ قرآن ایسی محبت کا مطالبہ کر رہا ہے، ایسی محبت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کرو، اور یہی محبت تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان بے خوف و خطر پوری دنیا میں چلے جاتے تھے، اور کامیابیاں بڑھ کر کے ان کے قدموں کا بوسہ لے لیا کرتی تھی۔ آج تو لپ سروس سے نیاز کھانے کے لیے محبت۔ باقی ہمارے اندر کون سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت کی علامت ہماری زندگی میں چھلکتی دکھائی دیتی ہے؟ مجھے بتائیں، ہم نے اپنے آقا کی محبت میں کیا قربان کیا؟ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کون سا ثبوت پیش کیا؟ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کون سی قربانی پیش کی؟ کوئی قربانی نہیں۔ دعویٰ حضور کی محبت کا ضرور کرتے ہیں ہم، اپنے آپ کو عاشق رسول ضرور کہتے ہیں ہم، لیکن صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت نہیں کرتے۔ جو اصحاب رسول نے حضور سے محبت فرمائی تھی وہ محبت قرآن مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، یعنی اصحاب رسول کا جو ایمان تھا ویسا ایمان لے کر کے آؤ۔ قرآن اس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، اور مدار نجات کو بھی قرآن نے ایمان ہی بتایا کہ ایمان کی بنیاد ہی پر نجات ہوگی۔ اب آپ دیکھیے حضرت ثوبان رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کتنی حضور سے محبت کرتے تھے۔ کبھی تصور میں آپ سوچیں، کبھی تصور میں سوچیں، ہم ہر ایک کا ساتھ چاہتے ہیں، ہر ایک کا قرب چاہتے ہیں۔ صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ میں بات وہی کر رہا ہوں کہ قرآن کس محبت کا مطالبہ کر رہا ہے، کس ایمان کا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، چہرہ اترا ہوا تھا، اترا ہوا چہرہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے؟ نہیں حضور طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ثوبان کیا بات ہے، گھر میں کچھ آپس میں مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں آقا
گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ثوبان کیا بات ہے کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے, بجھے کیوں نظر آتے ہو؟ قربان میرے مصطفیٰ کی عظمت پر, وہ اپنے غلاموں کا اترا ہوا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے, اپنے غلاموں کا اترا ہوا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ اللہ. حضرت ثوبان چھلک پڑے, آنسو ان کے چھلک پڑے, اور حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تصور نے مجھے رلا دیا. صحابہ کا تصور دیکھیے, ایک تصور نے مجھے رلا دیا. ثوبان کون سا تصور؟ عرض کرتے ہیں حضور کل بروز قیامت آپ جنت کے بڑے اونچے مقام پر ہوں گے, اور پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے. دنیا میں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر آپ کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو جائے نا تو سرکار ہماری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں دیکھتے تو اچھا نہیں لگتا, بے قرار ہو جاتے ہیں. تو سرکار کل بروز قیامت جنت میں اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو جنت میں ہم کیسے جی پائیں گے؟ فکر کیا ہے صحابی کی. افسردہ ہونے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی, دنیا کا ٹینشن نہیں تھا, دنیا کے چھٹنے کا غم نہیں تھا. اگر تھا تو صرف یہی کہ حضور کا چہرہ اگر قیامت میں نظر نہ آیا, جنت میں حضور کا چہرہ نظر نہ آیا تو جنت میں ہم کیا کریں گے؟ مولا کو اپنے محبوب کے اس غلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ مولا نے فوراً جبریل امین کو بھیج دیا اور کہا میرے محبوب کو کہہ دو کہ وہ اپنے غلام کو یہ خبر سنا دے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کل بروز قیامت وہ انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. پتہ یہ چلا صحابی جینا بھی حضور کے ساتھ چاہتے تھے اور مرنا بھی حضور کے قدموں میں چاہتے تھے, اور جنت میں بھی حضور کا ساتھ وہ پسند کیا کرتے تھے. یہ سوچتے, قرآن اس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے. آج سب سے بڑی پریشانی اس امت کی ناکامی کے سلسلے میں سب سے بڑا سبب اگر کچھ ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول ہمارا ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے. ایمان کمزور ہو گیا, ایمان کمزور ہو گیا. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ تو عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بہت کچھ سن رکھا تھا, ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے. خود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے حوالے سے بہت کچھ سن رکھا تھا کہ ان کے غلام جہاں بھی جاتے ہیں کامیابیاں بڑھ کر ان کے قدموں کو چومتی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ ذرا جا کر دیکھوں کہ حضور کے غلاموں کے پاس کیا اسلحے کی کثرت ہے. اب یہ بات خاص طور پر سنیے گا, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام طبیعت اور صحت کے اعتبار سے مضبوط ہیں؟ ان کے پاس اسلحے کی کثرت ہے, ان کے پاس فوج کی کثرت ہے, کیا ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے حضور کے غلام جہاں چلے جاتے ہیں کامیابیاں ان کے قدموں کو چومتی ہیں؟ تو حضرت عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے عیسائی بادشاہ نے سفیر بنا کر وہاں بھیجا کہ میں جا کر کے جائزہ لے کر کے آؤں. فرماتے ہیں کہ میں پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں, اور حضور جب وضو فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے سے جو پانی مس ہو کر
آتا تھا وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرا کرتا تھا۔ صحابی کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، ہر صحابی اپنے ہاتھ کو اس پانی سے معطر کرنے کی کوشش کرتا اور پھر اپنے چہرے پر ملتے، اپنے ہاتھوں پر ملتے، اپنے سینے پر ملتے، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہونے والے پانی کو بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ تو میں نے تب محسوس کیا کہ اللہ اکبر، حضور کسی تخت پر نہیں بیٹھے، وضو کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھے ہیں، اور وہاں جب حضور کے غلام حضور کے پانی کو جو وضو کا ہے اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تو حضور کا خون زمین پر گرنے کیسے دیں گے؟ تو میں نے محسوس کیا کہ جنگ جو ہے وہ فرزانوں سے تو لڑی جا سکتی ہے، دیوانوں سے نہیں لڑی جا سکتی۔ حضور نے ایسے دیوانے تیار کر لیے ہیں جو حضور کی محبت میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ عقیدت تھی حضور سے، یہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی محبت کی وجہ سے دنیا کانپتی تھی، اسی محبت کی وجہ سے دنیا لرزتی تھی، اسی محبت کی وجہ سے دنیا کے دل کے اندر ہی مسلمانوں کا ڈر تھا۔ لیکن آج یہ محبت رخصت ہو گئی، آج یہ محبت ختم ہو گئی۔ میں دو باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، انی اسمع ما لا تسمعون۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور میں جو سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے اور نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام مصلی امامت پر اور مقتدی کی حیثیت سے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، اقتداء کرنے والے صحابہ پیچھے، سرکار سے صحابہ کا رکوع بھی چھپا ہوا نہیں، اور آگے حضور نے فرمایا کہ تمہارا خشوع یعنی تمہارے دل کی کیفیت بھی سرکار فرماتے ہیں مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ظاہر کو نہیں باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، آج جو مسلمان گناہ کر بیٹھتا ہے، مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، کچھ گندی پکچریں دیکھتے ہیں، کچھ کہاں دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، یہ سارے خرافات کے اندر لوگ لگے رہتے ہیں۔ آخر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں اور صحابہ گناہ سے کیوں بچ جاتے تھے؟ صحابہ کا دامن گناہوں سے کیوں آلودہ نہیں ہوتا تھا؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کی نظر میں یہ حدیث تھی، سرکار فرماتے انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، یعنی میرے غلاموں تم کہیں بھی ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اسی لیے ایک صحابی حضور سے ملنے آئے، پوچھا کیسے آئے؟ حضور ملاقات کرنے کے لیے، مدینے میں وہ صحابی ملنے کے لیے آئے اور عرض کرتے ہیں حضور سے کہ میں آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے ملنے کی تو جگہ حوض کوثر ہے جسے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ سرکار مدینے میں رہ کر حوض کوثر کو مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے سرکار کی نگاہوں کا عالم تھا۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بلکہ ایک صحابی تو فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اپنی بیوی سے کچھ رازدارانہ بات کرنے کے لیے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو نہیں سن رہے ہوں گے۔
اب سوچئے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اتنی پاورفل نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات کے ظاہری حیات کے ساتھ زمین پر جلوگر تھے، آج بھی حضور زندہ ہیں، تب حضور دیکھ رہے تھے، ابھی نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قبر میں لیٹنے والا ہر مسلمان جب اس کی قبر پر کوئی جاتا ہے تو وہ اسے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ جب عام انسان جو مر جائے اور قبر میں پہنچا دیا جائے تو اس کی نظر کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو میرے مصطفیٰ کی نظر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اللہ نے بڑا فیض رکھا، اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور سے جو چیز مانگتے تھے وہ کیا مانگتے تھے؟ انظر حالنا، سرکار ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جس پر پڑ جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جایا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پروردگار جل جلالہ نے کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی، پرتو تجلی کو برداشت نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا عالم محدثین فرماتے ہیں کہ یہ تھی کہ کئی میل، کم و بیش 30 میل کی دوری پر کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چل رہی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل کی دوری سے اسے دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو جس نے اللہ کی تجلی کا جلوہ دیکھا ہو اس کی نظر کا یہ عالم ہو، تو جس نے خود مولا کو دیکھا ہو اس کی نظر کا عالم کیا ہو؟ میرے آقا کی نظر کا عالم کیا ہو؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اگر کہیں بھی رہیں، کسی ماحول میں بھی رہیں، کسی جگہ پر بھی رہیں، ہمارا یہ تصور اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نظر کرم کی بھیک مانگیں اور آقا اگر دیکھنا چاہیں تو مدینے میں رہتے ہوئے اپنے غلام پر نظر کرم فرما سکتے ہیں۔ اور سماعت کا عالم، سننے کا عالم، ہم یہاں پر ہیں، خیال آتا ہے کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں، کیا حضور سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ کیسا سنتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، سرکار فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور شکم مادر میں رہتے ہوئے لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سنتا تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موجودہ دور میں امت کی پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو والہانہ عقیدت و محبت آقا سے ہونی چاہیے، جو الفت ہونی چاہیے، وہ محبت ہمارے دلوں کے اندر آج کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج بہت ساری محبتوں نے دل میں بسیرا بنا لیا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا اصحاب رسول ایمان لائے تھے، اور اصحاب رسول کے ایمان کا عالم کیا تھا؟ تو آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کے دل میں حضور سے ایسی محبت تھی کہ جینا حضور کے لیے چاہتے تھے اور مرنا بھی حضور کی محبت میں چاہتے تھے۔ ایک صحابی کا معاملہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، ام المؤمنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی جاں بلب ہیں، زخموں سے چور ہیں اور اتنے نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن ایسے عالم میں بھی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، انظرنی یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگا رہی ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم کے پاس پہنچی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کا غلام زخموں سے چور ہے، جاں بلب ہے اور آپ کو پکار رہا ہے. سرکار کے دوش مبارک پر چادر تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو سنبھالا اور سرکار دوڑتے ہوئے اپنے غلام کی طرف بڑھے. اللہ اکبر! غلام نے حضور کو آتے دیکھا، زخموں سے چور ہیں، جسم سے خون بہ چکا ہے، ساری توانائی جمع کر کے اٹھ کر کے سرکار کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ صحابی کھڑے ہو نہیں پاتے. اتنے میں حضور خود ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور ان کے سر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صاف کرتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے نظر آتے ہیں. وہ صحابی ٹک ٹکی باندھ کر میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا. میں اللہ عز و جل سے راضی ہوں، میں اسلام میرا دین ہے اس سے راضی ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی ہیں، میں اس سے راضی ہوں. یہ کہتے کہتے ان کی روح پرواز کر گئی. پتہ یہ چلا صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ حضور کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ جہاں بلب بھی ہوتے تو کسی انسان کو نہیں پکارتے تھے، مدینے کے تاجدار کو پکارا کرتے تھے. قرآن اس ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے، اس ایمان کا مطالبہ. دنیا کبھی کبھی ایسے محبت کرنے والوں کو دیوانہ کہا کرتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ایسے دیوانوں والی محبت کرو، ایسے عشاق والی محبت کرو. یہ محبت قرآن چاہتا ہے، اور جب یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ تنہا نہیں ہوتا، جہاں بھی جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، ان کی عنایتیں، ان کی شفقتیں ساتھ ہوا کرتی ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آقا کی یاد میں تڑپیں، آقا کی محبت میں تڑپیں، آقا کی الفت میں تڑپیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کیا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف خاص تھا، جس وصف خاص کی بنیاد پر صحابہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اور وہ وصف خاص جو سرکار کا تھا، جو سرکار کی خاص خوبی تھی، وہ یہ تھی عفو در گزر، معاف کرنا، معاف کرنا. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آج اگر کسی کا کوئی جرم کر لے تو منہ چھپا کے گھومتا ہے نا. آدمی سامنے آنا پسند نہیں کرتا، کسی کا مجرم ہو تو منہ چھپا کے گھومتا ہے کہ یار میں اس کے سامنے کیسے کیا منہ لے کر کے جاؤں، میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ غلطی کی. باپ کی نافرمانی کی تو باپ کے سامنے آنے سے کترائے گا، بیوی کے سلسلے میں خیانت کی اس کے سامنے آنے سے کترائے گا، کسی کا مال ہضم کر لیا اس کے سامنے آنے سے کترائے گا. لیکن میں حیران ہوں یا اللہ، ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ صبح سے لے کر رات تک ایک بندہ حضور کی سنتوں کو ترک کرتا ہے، حضور کی نافرمانی کرتا ہے، حضور کے ارشاد کے خلاف عمل کرتا ہے. لیکن پوچھو کہ تمہاری تمنا کیا ہے تو جواب دیتا ہے مدینہ جانے کی تمنا ہے. ارے نادان، مدینے والے کی پوری زندگی تو نافرمانی کر رہا ہے اور تجھ سے پوچھا جا رہا ہے تمنا کیا ہے تو تم مدینے جانے کی بات کر رہا ہے. تو جواب ملے گا مدینے کے تاجدار کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ کتنا ہی پاپی کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. تو یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو،
صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی، عفو درگزر، عفو درگزر، عفو درگزر۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، یہ حضور کا فرمان۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا کی، اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سب سے دل لگانا چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں۔ حضور سے دل لگاؤ، ان کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، ان کو یاد کرو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی ان کو یاد کر کے تو دیکھیں وہ فریاد کو پہنچتے ہیں، لیکن دل سے تو کوئی یاد کرے، کوئی دل سے یاد تو کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو حضور سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ پابندی سے ہر سنیچر کو آتے رہیں اور ہر سنیچر کی پابندی کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔